اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ معزز سامعین کرام اور دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے جو موضوع شروع کیا تھا اور جس ٹاپک پر بات کی تھی وہ یہ تھا کہ گھر کے اندر اور خاندان کے اندر جو جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں اس کی وجہ اور ریزن اور سبب کیا ہے، اس کو ہم کو ڈھونڈنا ہے اور پھر اس کا حل اور اس کا علاج کیا ہے، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ ہم نے بتایا تھا کہ یہ موضوع تھوڑا بڑا ہے، اس لیے ہم کو اس کو 2 ہفتے میں بیان کرنا پڑے گا۔ پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ہم لوگوں نے آدھی بات کی تھی اس کے اوپر، یعنی ہم نے شروع کیا تھا کہ علم کی کمی کی وجہ سے، اور یہاں سے میں نے ختم کیا تھا کہ زبان کی سختی کی وجہ سے علم کی کمی، گھر کے اندر جو ذمہ دار کا اہل نہ ہونا، پھر کسی کے ٹوہ میں لگنا، چغلی کرنا، حسد کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو گھر کے اندر لڑائی اور فساد کی وجہ بنتی ہیں۔ آج کچھ باتیں بچی ہیں، اس کو مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ غور سے سماعت فرمائیں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے، اپنے گھروں سے ختم کرنا ہے۔ آج جس ٹاپک پر بات ہوگی، یعنی جو چیزیں بچی ہیں وہ یہ ہیں کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح احترام کرنا ہے، بڑوں کا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، گھر کے گارجین کا بچوں کے درمیان انصاف کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے اندر دینی ماحول ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کا احسان نہ جتلانا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو گھروں کے اندر لڑائی، خاندان کے اندر فساد برپا کرتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے بات اس پر ختم کی تھی کہ زبان پر کنٹرول نہ ہونا، زبان کا غلط استعمال کرنا بھی گھر خاندان کے اندر لڑائی کی ایک بڑی وجہ بنتی ہے، بڑا سبب بنتا ہے، ایک بڑا ریزن ہے۔ زبان کا استعمال اچھے سے ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس میں زبان کے استعمال کو سکھایا گیا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سچی بات کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو سیدھی سچی بات پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ زبان جو اللہ نے دی ہے، یہ زبان ہماری نہیں ہے، یہ زبان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور اس زبان کا استعمال حق بات کے لیے اور سچ بات کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اس زبان سے جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، فساد پھیلانا، فتنہ پھیلانا، اس کی اجازت اللہ اور اللہ کے نبی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس زبان کا صحیح استعمال یہ ہے کہ زبان سے سچ بولا جائے۔ وقولوا قولا سدیدا کا مطلب یہ ہے کہ سچ اور حق بولا جائے۔ اس زبان کا استعمال سچائی کے لیے کیا جائے، حق کے لیے کیا جائے، ایمانداری کے لیے کیا جائے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ آج کے پروگرام کے حساب سے کہ زبان کا استعمال ہمیں اچھے کاموں کے لیے کرنا ہے، برے کاموں سے بچنے کے لیے کرنا ہے۔ اور اس کو اللہ کے نبی نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات بولے یا خاموش رہے۔ سیدھا قانون ہے کہ اگر زبان سے بولنا ہے تو سچائی اور اچھائی کی بات بولنا ہے، ایمانداری کی بات بولنا ہے، یا خاموش رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بولنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بغیر مطلب کے باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، فتنہ پھیلانا، بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، اللہ اور اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ بندہ سچ بولے اور حق بولے، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو خیر کی بات بولے، بھلائی کی بات بولے، سچائی کی بات بولے، ایمانداری کی بات بولے، یا خاموش رہے، اپنی زبان سے جھوٹ اور فتنے کا کام نہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی ہے جو فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفلی نماز بھی پڑھتی ہے، یعنی نفلی عبادت کرتی ہے، نفلی نماز پڑھتی ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ
نفلی فرض عمل کے علاوہ نفلی عبادت کرتی ہے، دینے لینے میں بھی زیادہ ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کے گھر خاندان پڑوسی لوگ پریشان رہتے ہیں، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ اور فرمایا گیا، پوچھا گیا رسول اللہ ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نفلی عبادت نہیں کرتی لیکن فرض ادا کرتی ہے، یعنی فرض نماز پڑھ لیا، روزہ فرض رکھ لیا، حج فرض ہے تو کر لیا، زکوٰۃ فرض ہے تو دے لیا، بہت نفلی عبادت نہیں کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ارد گرد کے لوگ جو اس کے قریبی لوگ ہیں اور اس کے پڑوسی رشتہ دار ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اپنی زبان سے ان کو فائدہ پہنچاتی ہے، نرمی سے بات کرتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک عورت جو فرض کے علاوہ نفلی عبادت بھی کرتی ہے، نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی حج، نفلی زکوٰۃ اور نفلی عمرہ، جو بھی نفلی کر سکتی ہے، نفلی عبادت بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سخت ہے، زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، جو چاہتی ہے بولتی رہتی ہے، جو چاہتی ہے کہتی رہتی ہے، اس کی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، دن بھر لان تان کرنا، گالی گلوچ کرنا اس کی فطرت ہے، عادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی عبادت کے باوجود وہ عورت جہنمی ہے۔ لیکن ایک عورت ہے فرض ادا کرتی ہے، فرض نماز پڑھ لیا، حج فرض ہے تو کر لیا، زکوٰۃ فرض ہے تو دے لیا، نفلی عبادت بہت زیادہ نہیں کر پاتی اس عورت کے مقابلے میں، لیکن اس کی زبان اچھی ہے، نرمی سے بات کرتی ہے، لوگوں سے پیار و محبت سے بات کرتی ہے، لوگوں پر لعن و طعن نہیں کرتی ہے، فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ آج اپنے گھر کا محاسبہ کیجیے اور گھر کے اندر دیکھیے، یہ صرف عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کا مطلب نہیں کہ مرد نہیں، مرد بھی اگر ایسا کرے گا تو وہ بھی جنتی اور جہنمی ہوگا، یعنی اگر مرد نے بھی غلط زبان استعمال کیا تو بھی جہنم میں جائے گا۔ اگر اس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ گالی گلوچ کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، فتنہ پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، پروپیگنڈا پھیلاتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو رسوا کرتا ہے، اگر مرد بھی یہ کام کرتا ہے تو وہ بھی اسی صف میں جس صف میں وہ عورت ہے۔ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے، زبان کی وجہ سے کتنے خاندان، کتنے رشتے، کتنے گھر، کتنے محلے تباہ ہو گئے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو زبان کا صحیح استعمال کرنا گھر کے اندر، خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر محبت کی بڑی وجہ ہے۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، وہی بولیں جو سچ ہے اور حق ہے، اور زبان کو نرم رکھیں، زبان کو میٹھی رکھیں، ہماری زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ عورتیں اس میں بہت آگے ہیں، لعن طعن کرنے میں، بد دعا دینے میں عورتیں آگے ہیں، اور گالی گلوچ کرنے میں اور دھمکی دینے میں مرد آگے ہیں۔ مردوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، عورتوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ زبان کا استعمال اللہ کے ذکر کے لیے کریں، سچائی کے لیے کریں، قرآن کی تلاوت کے لیے کریں، زبان کا استعمال ان کاموں کے لیے کریں۔ تو زبان کے اس غلط استعمال سے گھر خاندان میں نفرت پھیلتی ہے۔ دوسری چیز، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، بڑوں کا احترام کرنا ایک ایسی چیز ہے جو گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر اچھا ماحول پیدا کرتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں پر شفقت کرنی ہے، ان کے ساتھ نرمی سے کب پیش آنا ہے، ان پر سختی کب کرنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جہاں پر ہمیں سختی کرنی ہے وہاں پر ہم خاموش رہتے ہیں، اور جہاں پر ہمیں نرمی سے پیش آنا ہے، ان بچوں پر شفقت کرنا ہے، وہاں پر ہم چلاتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ہمیشہ ایک ڈر اور خوف کا ماحول بنائے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسے ناپسند فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ بچوں پر شفقت کرنا، تو بچے سے مراد یہاں پر صرف اپنے بچے نہیں ہیں، بلکہ کوئی بھی بچہ ہو، بھائی کا بچہ ہو، بہن کا بچہ ہو، پڑوسی کا بچہ ہو، اگر ہم ٹیچر ہیں تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہو، کوئی بھی چھوٹا ہو، اس پر شفقت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
لیکن گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے اپنے بچے سے تو کسی حد تک لوگ پیار کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے بچوں سے، بھائی کا بچہ ہو، بہن کا بچہ ہو، کوئی پڑوسی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، اس کے بچوں کو جھڑکتے رہتے ہیں، بھگاتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، اور اس کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں آ گیا، وہ کہاں آ گیا، ہمارے بچوں کے ساتھ وہ برباد کر دے گا، ہمارے بچوں کو بگاڑ دے گا۔ یعنی دوسرے کے بچوں کے ساتھ ہم بالکل سختی سے پیش آتے ہیں۔ اسلام نے اسے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ بچہ کوئی بھی ہو، وہ ہمارے پڑوسی کا ہو، رشتہ دار کا ہو، ہم اگر ٹیچر ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو، بچوں کے ساتھ شفقت سے، نرمی سے پیش آنا ہے۔ ہاں، بچہ اگر دین کے خلاف کام کر رہا ہے، اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، تو اسے سمجھانا ہے، بجھانا ہے، ضرورت پڑے تو اس کو تنبیہ کے لیے ہلکی پھلکی پٹائی کرنی ہے، لیکن کب کرنی ہے؟ جب وہ دین کے حدود کو توڑتا ہو اور کوئی غلط کام کرتا ہو، کسی کو نقصان پہنچا رہا ہو، چوری کر رہا ہو، کسی کو مار رہا ہو، کسی کو گالی دے رہا ہو، اس وقت ہمیں تھوڑی سی سختی کرنی ہے۔ باقی معاملات میں اگر ہماری بات تھوڑی نہیں مانتا ہے یا ہم نے جو کہا وہ کام نہیں کیا، اس بنیاد پر بچوں کو مارنا، پیٹنا، اس پر ظلم کرنا، اسلام نے اسے منع فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور اپنے بچوں کی تھوڑی بہت پٹائی کرو، تنبیہ کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں۔ یہ ایک اللہ کے نبی نے قانون بنایا ہے۔ 7 سال کے جب بچے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 سال کی عمر سے نماز سکھاؤ۔ صرف نماز نہیں، دین کے تمام امور کو دھیرے دھیرے سکھانا شروع کرو۔ اللہ کی پہچان کرانا، نبی کی پہچان کرانا 5 سال کی عمر سے شروع کرو، اور 7 سال کے جب ہو جائیں تو ان کو حکم دو، ان کو ڈانٹو ڈپٹو، کہو کہ بھائی تم نماز پڑھو، نبی کی سنت پر چلنے کی کوشش کرو۔ یہ ہمارا کام ہے۔ اور 10 سال کے ہو جانے کے باوجود اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا اسلام کے کوئی خلاف کام کرتے ہیں تو تھوڑی بہت سختی کی ہمیں اجازت ہے، تھوڑی بہت سختی کریں تاکہ وہ ان برائیوں سے بچنے کے عادی بن جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب گھر کے اندر بڑا نمازی بنے گا، روزے دار بنے گا، عبادت گزار بنے گا، تو بچے خود بخود بننے لگیں گے۔ اگر اس کے باوجود بچے نہیں کریں تو ان کو تنبیہ کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ تو بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ضروری ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ تو شفقت سے پیش آتے ہیں، لیکن گھر میں بھائی کا بچہ، بہن کا بچہ، کوئی رشتہ دار، پڑوسی کا بچہ آ جاتا ہے تو ہمیں ناگوار گزرتا ہے، ہمارے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے اور ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں پر شفقت سے پیش نہیں آتا، بچوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی بھی بچہ ہو، ہمارے گاؤں، علاقے، محلے میں کہیں پر ہم ہیں، چھوٹے بچے، ان کے ساتھ شفقت سے ہمیں پیش آنا چاہیے۔ اور بچوں اور بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کا اکرام کرنا بھی گھروں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ ہمارے والدین ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، پڑوسی کے لوگ ہیں، جو بھی ہمارے گھر خاندان یا اگل بغل کے لوگ ہیں، بڑے ہیں، چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کا احترام کریں، ان کی باتوں کو مانیں، ان کے حکموں کو سنیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اور بڑوں کی دعاؤں سے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرماتا ہے۔ خاص کر اپنے والدین کی بات ماننا، اپنے والدین کا احترام کرنا، ان کی نیچی نظر سے ان سے بات کرنا، شفقت سے پیش آنا، ان کی باتوں پر ناگواری کا اظہار نہ کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اسلام کی تعلیمات میں ہیں۔ اور پھر یہاں پر جو فرمایا گیا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، کبیرنا سے مراد صرف ہمارے والد نہیں ہے، ہمارے چچا بھی اس میں شامل ہے، کوئی بھی بڑا ہو، ہمارے گھر خاندان کا چچا ہو، ماموں ہو، خالو ہو، پھوپھی ہو، کوئی بھی بڑا ہو، اپنے بڑوں کا احترام کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے استاد ہیں، یہاں تک کہ ہمارے کوئی پڑوسی ہے، ہمارے والد اور والدہ کا کوئی دوست ہے، کوئی ہمارے والدہ کی کوئی سہیلی ہے، کوئی ہو، ہر بڑے کا احترام کرنا، ہر بڑے کی عزت کرنا، بڑوں کا اکرام کرنا ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے۔ اگر گھروں کے اندر بچوں سے شفقت سے پیش آیا جائے اور بڑوں کا اکرام اور احترام کیا جائے تو یہ بھی گھروں کے اندر جھگڑے اور لڑائی سے بچنے کی وجہ بنتا ہے، اور گھروں کے اندر نفرت نہیں ہوتی بلکہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی اس چیز کو پسند فرماتے ہیں۔
اسی میں سے ایک اور چیز ہے جو گھروں کے اندر نفرت کی بیج بوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرنا۔ آج کل والدین یا بڑے جو گھر کے بڑے بھائی جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے درمیان یا بھائیوں بہنوں کے درمیان انصاف نہیں کرتے۔ کسی کو سے زیادہ محبت ہے، کسی سے زیادہ نفرت ہے، اور نفرت اور محبت کی وجہ کوئی بڑی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی وجہ ہے۔ اس نے ہماری بات نہیں مانا، ہم نے یہ کہا تھا وہاں نہیں گیا، ہم نے یہ کھانے کے لیے کہا تھا یہ نہیں کھایا، ہم نے یہ کرنے کے لیے کہا تھا یہ نہیں کیا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر فرق کرنے لگتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، انصاف کا اور احسان کا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کوئی بھی ہو قریبی یا دور کا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی کا حکم کرنے کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم انصاف کریں، احسان کریں اور اپنے رشتہ داروں کے درمیان لینے دینے میں بھلائی کا معاملہ کریں۔ اب غور کیجیے اپنے گھر کے ماحول کو۔ ہم لائک اور ڈس لائک کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کم اور زیادتی کرتے ہیں، ماں باپ ہو یا بڑا بھائی ہو۔ ماں باپ اگر بچوں کے درمیان ان کی جو میراث کی تقسیم ہے، بچوں میں فرق کرتے ہیں، کسی کو پسند ہے تو کوئی بڑا گھر دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو گاڑی دے دیا، اور اگر کسی سے تعلقات نہیں ہے، کوئی بچہ تھوڑا ان کی بات کو نہیں مانتا ہے، یا اس بیٹے کی بیوی ان کی بات کو نہیں مانتی ہے، یا اس کے بچے نہیں مانتے ہیں، اس بنیاد پر اس سے ناراض رہتے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں اور دوسرے بیٹے کو سب کچھ دیتے رہتے ہیں۔ اسلام نے اس کو منع فرمایا۔ بچوں کے درمیان انصاف کرنا ہے۔ اگر بچہ غلط کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو اس کا عذاب اللہ اسے دے گا۔ اگر آپ بچوں کے درمیان انصاف نہیں کریں گے تو آپ بھی گنہگار ہوں گے۔ آپ کو اپنا فرض ادا کرنا ہے، ہر شخص کو اپنا حساب دینا ہے، ہر شخص کو اپنی جواب دہی ہے، ہر شخص اپنی جواب دہی کے لیے تیاری کرے، اپنے آپ کو تیار کرے۔ اگر بچہ غلط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ بھی غلط کرنے لگیں۔ اسی لیے فرمایا گیا وَإِذَا قُلْتُ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تم بولو، کوئی معاملہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، رشتہ داروں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دو بیٹا ہے یا کوئی چچا اور والد میں کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، لین دین میں کچھ بات ہو گئی، اگر ہم کو بولنا ہے تو حق کی بات بولیں۔ یہ نہ ہو کہ اگر ہمارے والد اور چچا میں جھگڑا ہو جائے تو ہمارے والد غلط ہیں لیکن ہم چچا ہی کو غلط بولتے رہیں۔ ہمارے بھائی میں اور ہمارے چچازاد بھائی میں جھگڑا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، ہمارا بھائی غلط ہے لیکن ہم اسی کو غلط بول رہے ہیں۔ اسلام نے اس کو منع فرمایا۔ انصاف کی بات کرو، عدل کی بات کرو، چاہے زبان کے ذریعے ہو یا لینا دینا ہو، اس میں اندر بھی انصاف کرو۔ جس کا جو حق ہے وہ دو، جہاں جو غلط ہے اس کو بولو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، وہاں پر نا انصافی مت کرو، لائک اور ڈس لائک اور رشتہ داری اور غیر رشتہ داری کا فرق مت کرو کہ تم وہاں پر ظلم کر رہے ہو۔ ایک واقعہ پیش آیا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے اپنے بیٹے یعنی نعمان کو کچھ ہدیہ دیا۔ ایک غلام تھا یا کوئی اچھا سا گھوڑا تھا یا کچھ اور چیز تھی، ہدیے میں دینا چاہا۔ ان کی والدہ کو ناگوار گزرا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ ہم اسی وقت راضی ہوں گے جب آپ جا کر کے اللہ کے رسول کو اس پر گواہ بنا لیں کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے میں نے نعمان کو یہ دیا ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے نعمان کو یہ ہدیہ دیا ہے اپنی ملکیت میں سے، اپنے مال میں سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اور دوسرے بیٹوں کو دیا ہے اسی طرح سے کوئی چیز؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ لین دین میں ایسا نہ ہو کہ ایک بچے کو تم بہت کچھ دیتے جا رہے ہو اور دوسرے کو تم کچھ بھی نہیں دے رہے ہو کیونکہ تم کو پسند نہیں ہے۔ پسند ناپسند کی بنیاد پر بچوں کے درمیان فرق مت کرو۔ یہ فرق کرنا گھر کے اندر فساد، لڑائی جھگڑے کا سبب بنے گا۔
ایک بچے کو تم سے نفرت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں نفرت ہو جائے گی، اور یہ چیز گھر کے اندر لڑائی اور فساد اور نفرت کی وجہ بنے گی۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَإِنِّي لَأَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، کہ ہم ظلم پر ہم گواہ نہیں بنتے۔ یہ جو تم ظلم کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، تم نے ایک بیٹے کو ہدیہ گفٹ دے دیا ہے اور دوسرے بیٹوں کو نہیں دیا ہے، یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اس ناانصافی پر میں گواہی نہیں بنوں گا، میں گواہ نہیں بنوں گا۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس حدیث میں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کے درمیان انصاف کریں، بچوں کے درمیان فرق نہ کریں۔ اگر کوئی بچہ غلط کر رہا ہے تو اس کا حساب وہ دے گا، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ ہمیں انصاف سے پیش آنا ہے۔ ہماری وراثت کی تقسیم ہو یا کسی بچے کو کچھ ہم زیادہ دینا چاہتے ہو، ہمارے پاس کوئی چیز آ گئی ہے دینا چاہتے، کچھ بھی ہو، اس میں انصاف سے انصاف کا معاملہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی بچہ بیمار ہے، غریب ہے، پریشان حال ہے، ضرورت مند ہے، تو وہاں پر آپ چاہیں تو اس کی مدد کے لیے، اس کی دلجوئی کے لیے آپ اس کی الگ سے مدد کر سکتے ہیں، الگ سے مدد کر سکتے ہیں۔ یا کسی کو کچھ زیادہ دینا ہے تو اپنے بچوں سے مشورہ کر لیجئے کہ میں یہ دینا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ جب آپ یہ مشورہ کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کے آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن ہوتا کیا ہے گھر خاندان کے اندر؟ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ ماں باپ جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں، کسی سے نہ ان کو انسانوں کا ڈر ہے نہ اللہ کا ڈر ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ چیز ہمارے لیے گناہ کا سبب بنتی ہے اور ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے، اور اس کے ذریعے سے گھروں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، فضول خرچی کرنا گھروں کے اندر لڑائی کی وجہ بنتی ہے۔ قرآن میں فرمائے گا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ اے لوگو فضول خرچی مت کرو۔ فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے، بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ گھر میں تھوڑی کمائی ہے لیکن شوق پالنے کے چکر میں، خاص کر شادی بیاہ میں یہ ہوتا ہے، ماں باپ گھر کے بڑے کہ میرا یہ شوق ہے، میں ایسے شادی کروں گا بیٹے کی بیٹی کی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ قرض لے لیا، پریشانی بڑھ گئی، اور یہ پریشانی گھر کے اندر لڑائی کا سبب بنتی ہے۔ پریشانی، پھر یہ چیز پریشانی پیدا کرتی ہے۔ تو جتنی صلاحیت ہو اتنا خرچ کیجئے، دکھلانے کے لیے فضول خرچی مت کیجئے کہ لوگوں کے مقابلے کے لیے، دکھلانے کے لیے ہم بھی خرچ کریں جو کروڑپتی کی طرح، چاہے بھیک مانگ کے کرنا پڑے، گھر بیچ کے کرنا پڑے، قرض لے کے کرنا پڑے۔ اسلام نے اس کو منع فرمایا، ناپسند فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر صرف ولا مخیلۃ، اے لوگو کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور دکھلانے کے لیے نہ کرو، تکبر میں نہ کرو۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ کھانے پینے اور پہننے کا حکم ہے، دینے لینے کا حکم ہے، لیکن دکھلانے کے لیے نہیں، فضول خرچی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جتنا ہمارے پاس چادر ہے، گاؤں میں ایک جو بات بولی جاتی، جتنی چادر ہو اتنا پیر پھیلائیں۔ جتنا ہمارے پاس خرچ ہے، جتنی کمائی ہے، اسی میں سے خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کمائی زیادہ بھی ہے تو فضول خرچی نہ کریں۔ جہاں پر کام 10 روپے میں چل جائے وہاں 10,000 10 لاکھ 20 لاکھ خرچ کرنا، خاص کر شادیوں کے موقع پر یہ ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے، اتنی زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے کہ جس کا کہنا نہیں ہے، اور یہ چیز اسلام کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کی وجہ سے بھی گھر کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے اور جھگڑا اور لڑائی کی وجہ ہی بنتا ہے۔ آخری چیز، بات کو مکمل کروں گا، گھر کے اندر دین کا نہ ہونا۔ گھر کے اندر جو گھر کے لوگ ہیں، ماں باپ، بال بچے، بھائی بہن، ان کا دین سے دور ہونا، یہ بھی گھر کے اندر فساد، لڑائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگر گھر کے لوگ دیندار ہوں گے، اللہ کی پہچان ہوگی، نبی کی تعلیم کی پہچان ہوگی، تو گھر کے اندر کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے منع فرماتے ہیں۔ اگر کہیں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے گی تو گھر کے لوگ ایک دوسرے کو برداشت کر کے لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی مرد اور عورت میں سے جو بھی نیک کام کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اچھی زندگی کیا ہے؟ لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، ٹینشن نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، یہ اچھی زندگی ہے، اس کو اچھی زندگی بولتے ہیں۔ انسان خوش ہوگا، ہمیشہ اچھے سے رہے گا، اچھی زندگی اس کو بولتے ہیں۔ اور ایک جگہ قرآن میں فرمایا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے دور ہوگا، یعنی جو اللہ کی یاد سے دور ہو جائے گا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانے گا، اللہ کی فرمان کو نہیں مانے گا، نبی کے راستے سے دور ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، ان کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ گھروں میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، مار کاٹ پیٹ پاٹ ہوگا، گھر کی عزت بھی جائے گی اور لوگوں کے لڑائی جھگڑے فساد سے ایک دوسرے کی جان بھی جائے گی۔ تو گھروں کے اندر دین کا ہونا ضروری ہے، دیندار ہو، اللہ کے حکم کو ماننے والے، نبی کی بات کو ماننے والے لوگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو میرے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی بات ماننے سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور جس کے ساتھ شیطان ہو جائے گا وہ کبھی لڑائی جھگڑے سے نہیں بچ سکتا ہے۔ تو اپنے گھروں کو اگر لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے خاندان کو بچانا ہے تو اللہ کی بندگی کرنے والے بنے، اللہ کو یاد کرنے والے بنے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنے، اس سے گھر کے اندر اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اچھی بات ہے، گناہ سے بچنا اور عبادت کی بات کرنا، اس کو ذکر بولتے ہیں۔ جس گھر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور اس گھر میں اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے۔ اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، لوگ اللہ کے ماننے والے نہیں ہوتے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اس گھر میں فرشتے اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں، شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، اور اس گھر سے اللہ کی برکت ہٹ جاتی ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا گھر کیسے بنانا ہے۔ اگر گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا تو فرشتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اللہ کی برکت کا نزول ہوگا، گھر کے اندر چین ہوگا، سکون ہوگا، گھر کے اندر محبت ہوگی، گھر کے اندر ایک اچھا ماحول ہوگا۔ لیکن اگر گھر کے لوگ اللہ سے دور ہوں گے، اللہ کے ذکر سے دور، اللہ کے عبادت سے دور ہوں گے اور نافرمانی کریں گے تو اس گھر میں شیطان کا بسیرا ہوگا، اور جس گھر میں شیطان کا بسیرا ہوگا تو اس گھر میں بھائی بھائی میں جھگڑا ہوگا، بھائی بہن میں جھگڑا ہوگا، ماں بیٹے میں جھگڑا ہوگا، باپ بیٹے میں جھگڑا ہوگا، شوہر بیوی میں جھگڑا ہوگا، چچا بھتیجوں میں جھگڑا ہوگا، پورا گھر نفرت، جھگڑوں، فساد اور لڑائی اور مار کٹائی پر چلے گا۔ اس گھر میں کبھی چین اور سکون نہیں ہو سکتا جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، جس گھر میں اللہ کے لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں تو ہم چین اور سکون سے نہیں رہ سکتے۔ ہمارے چین اور سکون اس پر ٹکا ہوا ہے کہ ہم کتنا اللہ کی بات مانتے ہیں اور کتنا اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم نے جو ایک ٹاپک آپ کے سامنے رکھا تھا کہ گھروں میں جھگڑے فساد کی وجہ کیا ہے، ہم نے آپ کے سامنے تمام چیزیں رکھی، آپ نے سنا۔ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے ٹوہ میں نہ لگیں، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑیں، ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی غیبت چغلی نہ کریں، زبان کا اچھا استعمال کریں، زبان کا نرمی سے استعمال کریں، پیار سے محبت سے ایک دوسرے سے رہیں، ایک دوسرے کے لیے لعن طعن نہ کریں، اور ایک دوسرے سے قربانی کا جذبہ رکھیں، اپنے کم کھائیں دوسرا زیادہ کھا لے، اس کا جذبہ رکھیں۔ لیکن عبادت کرنے میں، اس سے پہلے میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا، اللہ کی عبادت میں سیلفش بن جائیے، اللہ کی عبادت میں، آخرت کے کام میں سیلفش بن جائیے، اور دنیا کے کام میں سیلف لیس بن جائیے۔ دنیا کے کام میں، کھانے پینے کمانے میں یہ سوچیے کہ ہمارا بھائی بھی کما لے، ہمارے چچا بھی اچھے سے رہے، ہمارا کزن بھی اچھا کپڑا پہن لے، لیکن آخرت کے کام میں یہ سوچیے کہ ہم کو زیادہ اچھا کرنا ہے، اللہ کے نزدیک ہم کو زیادہ محبوب بننا ہے۔ تو آخرت کے کام میں سیلفش بن جائیے، دنیا کے کام میں سیلف لیس بن جائیے۔
اور اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے، اپنے گھروں کو امن اور سکون اور چین کا گہوارہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب ہم اچھا کام کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی، ہمارا گھر بھی سکون سے رہے گا، ہم گھر کے لوگ بھی سکون سے رہیں گے، ہمارے خاندان کے لوگ بھی سکون سے رہیں گے اور ہم بھی سکون سے رہیں گے۔ اور آخری بات، اگر گھر میں کہیں خرابی گڑبڑی چل رہی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کو سدھارنے سے پہلے اپنے آپ کو، ہم کرتے کیا ہے؟ دوسروں کو سدھارنے چلے جاتے ہیں، جس میں بات بگڑ جاتی ہے، وقت لگتا ہے۔ دوسروں کو سدھارنے سے اچھا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے سدھرنے کی کوشش کریں۔ اور خاص کر کے گھر کے جو بڑے ہیں، والدین ہیں، دادا دادی ہیں، چچا چچی ہیں اور بڑے لوگ ہیں، وہ گھر کے اندر اچھا ماحول پیدا کریں، سنت پر چلیں، اللہ کے حکموں کو مانیں۔ جب بڑے لوگ مانیں گے، جب بڑے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے خود بخود کریں گے، چھوٹے خود بخود کریں گے۔ کہنے سے زیادہ عمل کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صرف کہتے نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی کر کر دکھلاتے تھے۔ جب وہ کر کر دکھلاتے تھے تو ان کے جو ماننے والے تھے، ان کے فالوورز تھے، ان کے گھر کے لوگ تھے، وہ دوڑ دوڑ کر اس کام کو کیا کرتے تھے۔ تو گھر کے بڑوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ گھر کو اچھا رکھنے میں یا گھر کو بگاڑنے میں۔ اگر گھر کے بڑے اچھے ہوں گے، بڑے میں ماں باپ، دادا دادی، چچا، بڑے بھائی سب ہیں، بڑے گھر کے اچھے ہوں گے تو چھوٹے آٹومیٹک صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھر کو جنت کا گہوارہ بنائے، خوشی اور محبت سے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہمارے اندر کمیاں ہیں اسے ہم دور کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو سے توبہ کریں، اپنی غلطیوں سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ تعالی تو اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔